اسٹریٹس یہ اجازت دیتا ہے ہمیں کہ ہم پرامن جلسے میں شریک ہو سکیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے 8 فروری کو پاکستانی عوام کا، یہ جنگ ہے پاکستانی عوام کے خلاف، یہ پاکستانی عوام کو ووٹ چرایا گیا ہے، تو یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیت کے رہیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا لیڈر جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جس نے ہمیشہ یہ جلسے کی اور پرامن ہوئے، اور یہ الزام عمران خان کی ذات پہ بالکل غلط ہے کہ اس نے کوئی ایسے اکرنس کرائی ہے کہ 9 مئی کے واقع عمران خان کو تحفے جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، اور وہ ایک وفاق کا لیڈر ہے، صرف وفاق کا بھی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ عالمی لیڈر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا نام لیا، جہاں کلمہ حق یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، امریکہ میں جا کے جہاں وہاں اس نے سپیچ کی جو ہے وہاں بھی عمران خان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لیا، تو کیا عمران خان کی ذات کے اوپر اس طرح انگلی اٹھانا تو پھر تو وفاق کو توڑنے والی بات ہے۔ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کی جماعت ہے، یہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی ریپرزنٹیشن ہے، یہ اوورسیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے، اور جو اس جلسے کو ناکام بنائے گا ہم اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ عمران خان آئے گا، اس قوم کو بھی لیڈ کرے گا اور مسلم امہ کو بھی لیڈ کرے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا، پہلے ہی 2000 سے زائد جو تھے کارکنان آپ کے، جن میں کارکنان نہیں بھی تھے کچھ، انہیں بھی حکومت کی جانب سے گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو مقدمات درج کیے گئے، اور آپ کے وکلاء اس میں پیش بھی ہو رہے ہیں انصاف فورم کے۔ تو اب اگلی اسٹریٹجی آپ نے کیا رکھی ہے سر؟ پہلے ہی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اوپر سے بار بار جو ہے وہ جلسے ملتوی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ لنڈن پلان بنا نا، انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے پی ٹی آئی کو توڑو، کوئی پرویز خٹک گول بنا دیا، کوئی جہانگیر ترین، اس کے بعد ہم سے بلہ چھینا گیا، جس چیز جسرا پاکستان نے بلہ چھینا وہ آپ کو پتہ ہے، اب وہ ریزرو سیٹ میں کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا، یہ پولیٹیکل پارٹی تو ہے، اور پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، اور بلہ بھی ان کو آپ دے سکتے تھے، یہ بلے سے نشان سے الیکشن بھی لڑ سکتے تھے، ان سے کیا بعید ہے؟ یہ جس دن سے رجیم چینج ہوا اس دن سے جس طریقے سے انہوں نے لیجسلیشن کی، جس طریقے سے امینڈمنٹ کی، اور آپ کے سامنے ہے، اب آپ کے سامنے ہے کہ جہاں رجیم چینج کرنے پر سائفر ختم ہو گیا، سائفر دفن ہو گیا ہے، تو پھر عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے جس کے تحت رجیم چینج کیا گیا ہے؟ یہ پی ڈی ایم سے آپ کوئی چیز بھی متوقع کر سکتے ہیں، جہاں ایک آپ کا فیڈرل انٹیریئر منسٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ بلوچستان میں تو دہشت گردی ایک ایسے چوکی مار ہے، تو یہ ان کی کیا سوچ ہے؟ ان کا پورا فوکس ہے، اور ابھی فوکس رکھ کے بیٹھے ہیں کہ لوگ نکلیں گے تو ہم ان کے بایو ڈیٹا لے کے بیٹھے ہم کو اریسٹ کریں گے۔ دیکھیں، آپ لڑتے لڑتے ایک پارٹی سے آپ نے بلہ کھینچا، گروپوں میں تقسیم کیا، دیوار کے ساتھ لگایا، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے الیکشن پر پھینک دیا، وہ پارٹی اسی طرح موجود ہے، اور ان کو اب خوف کیا ہے؟ کیونکہ مریم نواز کو پتہ ہے کہ اس کے پاس پنجاب میں کتنی سیٹیں ہیں، نواز شریف کو پتہ ہے کہ ہم پنجاب سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ عمران خان کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جب عمران خان باہر آئے گا تو پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وکلا کی اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ وکلا کارکنان تو کی آئیں گے۔ اسٹریٹجی آپ کو پتہ ہے، وکلا نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کے اوپر آنے کی بات کی ہے، عدلیہ کی تحریک ہو چاہے اس میں بھی ہم موجود تھے، اور آج جو آزاد عدلیہ کو جس طریقے دبایا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے ہماری بار کے لوگ بھی، اسلام آباد بار کونسل، ہم سب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس ٹائم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ کوئی ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، آئین کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور لوگ، آپ کی میڈیا کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، میڈیا ہو، ورکرز ہوں، پاکستان کی عوام، سول سوسائٹی، سب آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے پی ڈی ایم حکومت ملک کو لے کے جا رہی ہے، اس ٹائم ایک عام آدمی اپنی شام کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ یہ بتائیے